میں سمجھتا ہوں ہر عمل، جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں خصوصی طور پر پہلے یہ بتائیے کہ نیت بیسیکلی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت جو ہے یہ بنیادی طور پر دل کے اس تصور اور اس تخیل کا نام ہے جو انسان کے اندر کسی بھی وقت پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک، ہماری ٹریجڈی ہے ایک، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کام پہلے سوچتے ہیں، نیت بعد میں بناتے ہیں۔ ایک میں نے گھر بنانا ہے، پہلے تو یہ سوچ لیا اور اس کے بعد پھر آگے ہم نیت رکھنا شروع کر دیتے ہیں بھی یہ تو اصل میں یہ ہو کہ میں نے مثلا آج میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو یہ نیت ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر آگے سوچے کہاں کروں گا، کس طرح کروں گا۔ ہم ایک جگہ کو کر دیتے ہیں بھی اس کو دیا، اپنے کسی کو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کیا اور پھر اس کو کہہ دیا کہ میری نیت تو یہ تھی، تو یہ نیت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے نیت کے حوالے سے بہت ہی واضح طور پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جس طرح کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکمن فرمایا۔ محبوب کریم علیہ السلام آپ ارشاد فرمائیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری تمام عبادات، میری نماز، میرا قربانی کرنا، یہ تمام عبادات صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، میری نیت اس کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسی طرح کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کام کرنے والا اپنے ایک مدار پہ ہوتا ہے، اپنے ایک طریق پر ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، وہ فرماتے کہ یہاں پر جو ہے نا شاکلہ، اس سے مراد ہی انسان کی نیت ہے کہ اس کا ہر کام نیت پر جاتا ہے۔ اور جو صحیح بخاری شریف کی ابتدا میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے اور مشکاۃ شریف کے مقدمے میں بھی، اور اکثر ترین محدثین اپنی کتابوں کے آغاز میں اس حدیث کو لائے ہیں اپنی نیت بنا کر کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو آدمی جس چیز کی نیت کرتا ہے اسی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کر چکا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے لیے نیت کے اجر اور ثمر کی بات کی ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ حاضر ہوگا، اس کے پاس نیکیاں پہاڑوں کی مانند ہوں گی، اور پھر جب وہ سامنے لایا جائے گا تو اس کی یہ صورت ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کوئی کچھ، وہ سب کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی اور آخر میں یہ خالی ہو جائے گا، تہی دامن، اور پریشانی کی انتہا ہوگی۔ تو اب فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کو جہنم میں لے جائیں، تو اللہ فرمائے گا نہیں ٹھہرو، ابھی اس کا یہ خزانہ میرے پاس ہے، وہ چھپا ہوا ہوگا، تو یا اللہ وہ کون سا؟ تو وہ بندہ خود حیران ہوگا کہ میرا کون سا خزانہ، سارے اعمال تو آ چکے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ ان کاموں کے اندر جو تو نیکیاں لے کے آیا تھا، تیری جو بنیاد تھی وہ صرف میری رضا کی۔ اللہ، اب اس میں ذرا قطع کلام کی معذرت، ایک اور وضاحت، بڑا لطیف نقطہ یہ، جب میں اس روایت کو پڑھ رہا تھا میں رک گیا اس روایت پہ، میں بار بار سوچتا رہا کہ میرا رب کتنا کریم ہے کہ وہ فرشتے جو صبح و شام پیغام رسائی کا کام کر رہے ہیں اور ساری چیزیں آشکار، ان سے بھی چھپا کے رکھے گا اللہ تعالیٰ ان اعمال کو۔ اور اس میں دیکھیے جو حضرت ابراہیم النخعی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی نیت خیر ہو تو اس کے بعض دفعہ کلمات، اس کا انداز سخت بھی ہوتا ہے نا، تو اس کی نیت صالح ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی سختی کی کوئی نہ کوئی وجہ ڈال دیتا ہے، ان کا دل اس بارے میں نرم پڑ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اچھا بھی کام کرتا ہے اور اس کی نیت بری ہو تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، کسی مومن کے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے۔ اور اس بارے میں جو فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے پتہ کیسے چلے، ہمیں کیسے رکھنا پڑے گا کہ ہماری نیت صالح؟ فرمایا یہ سیکھنا ہے تو سیکھو تم بکریوں کے چرواہے سے، کہ جو بکریاں چراتا ہے، بکریاں ایک جگہ پہ روک کے ساتھ ہی وہ نماز شروع کر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اس کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ یہ بکریاں میری نماز پہ میری واہ واہ کریں گی، میری تحسین کریں گی، یہ غرض نہیں ہے۔ وہ جس طرح اخلاص سے پڑھ رہے ہیں، یہی اس کی جو نیت ہے نا، اس کے لیے چھوٹے عمل کو بہت بڑا بناتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ یہ جو انما الاعمال بالنیات، اس بارے میں بھی پس منظر یہی ہے کہ صحابہ نے پوچھا تھا، ایک شخص آیا، وہ ایک مسلمان صحابیہ تھی، ان کے ساتھ نکاح کی غرض سے آنا چاہتا تھا، تو راستے میں آتے ہوئے حملہ ہو گیا اور پھر وہ اس میں فوت ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور اس کا کیا ہے؟ یہاں پر حضور نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جو ہجرت کرتا ہے، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے تو اس کو اجر ملے گا، جس نے کسی عورت یا کسی اور کے لیے ہجرت کی تو پھر وہ ان اجر کا حقدار نہیں۔